کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. میں علی بھائی کے حق میں گواہی دوں گا کہ انہوں نے پرخلوص ہو کے ہم بے شمار ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا عقیدہ صحیح کیا. میں اس کی قیامت والے دن گواہی دوں گا کہ علی بھائی آپ نے میرا عقیدہ درست کرنے میں آپ 100% آپ ہیں. دیکھے ہوں گے کرامات کے گڑھ کے ساتھ ساتھ بدعت اور شرک کا بھی گڑھ ہے. اچھا. اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس حد تک لوگ اس چیز میں ڈوب گئے ہیں کہ وہ حق کو سننا نہیں چاہ رہے. میرا تو سوال ہی کچھ ہو رہا ہے. یہ تو میں مان گیا آپ کی بات، میں کہہ رہا ہوں علماء کو تو یہ فتوے دے رہے ہیں. اچھا علماء غلط کہتے ہیں، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا نا کہ کامن بندہ کیا سوچے گا. مجھے کہتے ہیں اس کے مکافر کو، یعنی کہ میں ایک دیوبندی مسجد میں جاتا ہوں، ادھر اگر میں کو نماز کروانے تو مجھے وہ بھی نہیں کروانے دیتے. یعنی کہ ہر جگہ میرا نا مسئلہ مجھے مسجد سے بھی نکالا گیا ہوا ہے. بھیا یہ تو ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، لیکن اب میں خوش ہوتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ کرتے کرتے میرے ساتھ کتنے لوگ جڑ گئے ہیں. کب ان کا تعارف ہوا؟ نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا؟ تعارف تو نیگیٹو ہی ہوا ہے، آج تک یہاں آنے تک نیگیٹو ہی تھی. یہاں آنے تک نیگیٹو. تو پھر آئے کیوں؟ میں نے کہا یار یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو سن کے گمراہ ہو رہے ہیں اور دین پہ عمل ہو رہا ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا وہ نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے، یہ گمراہ کون سا ہوا؟ صحیح ہے. ہمیں بھی ہونا ہے اس طرح، اگر گمراہ کیونکہ ہم سے نمازیں نہیں پوری ہو رہی، روزے نہیں پورے ہو رہے، دین پہ عمل نہیں ہو رہا، قرآن و حدیث کے قریب نہیں آ رہے. ان کی وجہ سے میں بھی کئی جگہوں پہ نا راہ راستے آیا ہوں. میں بھی گمراہ تھا، میں یہ نہیں کہتا ہوں میں بھی ہوں، میں بھی ہوں. جی ہر بندہ کہیں نہ کہیں ہمارے فیملی میں بتائے گا آپ سنی ہو، وٹ سنی ہو. دین اسلام ہمیں یہ فرقہ واریت نہیں سکھاتا. وی آر مسلم. 14 سال میں ہماری مسجد میں آج تک فضائل علی پہ کبھی بات نہیں، اہل بیت پہ کبھی بات نہیں ہوئی. وہ تو کہتے ہم کرتے ہیں، نہیں کرتے انہوں نے، کوئی بھی بات نہیں کرتے. بس یہ تھوڑی سی ہلکی سی ایک حدیث لے لی، نہیں کرتے. فضائل عمر، فضائل ابو بکر، فضائل عثمان یہ بیان کرتے تھے. یہ آج تک میں اٹھوں. اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء دانتر قسم کے، وہ یہ کہتے ہیں یہ صحابہ کا گستاخ ہے اور یہ زبان درازی کرتا ہے اور یہ بند کمرے میں بیٹھتا نکلتا نہیں ہے. آج آپ آ گئے، آج آپ نے دیکھ لیا، ویڈیوز میں تو دیکھا، آج آپ نے لائیو بھی دیکھ لیا، کیا فیل کیا؟ میں تو اتنا الجھا ہوا تھا کہ یار کہ پتہ نہیں ہم مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے. دین تو ہمارا یہ ہے نہیں جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور بہت بڑا دھچکا لگا. لیکن جب ہم اندر آ کر بیٹھے ہیں تقریباً پچھلے 1.5-2 گھنٹے سے، دل چاہ رہا تھا کہ یہ سیشن چلتا رہے. نہ ہمیں بھوک ہے، نہ ہمیں پیاس ہے، نہ تھکاوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دل چاہ رہا تھا کہ یہ اور باتیں کرتے رہیں، ہم اور دین سیکھتے رہیں اور تاکہ دوسروں تک پہنچا سکیں. اب وہ 6 دوستوں کی توحید ماشاءاللہ جیسے علی مرزا کہتے ہیں ان کے مطابق ہوئی، اور انہوں نے رب الدین شروع کر دیا. اب وہ جب رب الدین کرتے ہیں ان کے گھر والوں کا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم درباروں میں جاتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ بھی نہیں جاتے درباروں میں. اس کو کہتے ہیں ہاں ہمارے ساتھ درباروں میں جاؤ. ہمارے علماء کرام کو بھی نہیں پتا کہ دین کیا چیز ہے، کیونکہ فرداً ایک دوسرے سے سنا ہے. جس نے پڑھا ہے نا وہ دین کو فالو کر رہا ہے. نہیں تو اگر آپ کو علماء نے کہا ہوگا نا کہ آپ گمراہ ہو گئے ہو تو پھر شاید گمراہ ہو چکی ہو. گمراہ ہوا ہوتا تو میں آج دوبارہ ادھر آتا نا، کیونکہ میرے دل بھی ادھر تو آتے ہی وہ ہے جو گمراہ ہوتا ہے. علماء تو یہی کہتے ہیں اس بندے کے پاس نہیں جانا. ساری بستی کے لوگ آئے ہوئے تھے والد صاحب کے پاس، بڑے بھائی کے پاس، کہ یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ غیر مسلم ہو گیا. میں کہتے ہیں اس کا مذہب کیا ہے، اسے پوچھو. میں نے کہا یار نماز پڑھنے والے سے مذہب پوچھ رہے ہو. پیٹ بھی ان کو گالیاں، لیکن پیٹ پیچھے گالیاں اور ویڈیوز میں ان کی ویڈیو دکھا کے سرٹیفکیشن دکھا رہے ہیں کہ بھائی جان یہ دیکھو باپی ایسے کرتے تو یہ اصل میں یہ چیز ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ 14 اگست آ رہی ہے. قائد اعظم نے پاکستان کو انگریزوں سے آزادی دلوائی، اور انجینئر صاحب وہ 1 مین آرمی ہیں جنہوں نے پاکستان کو بابوں سے آزادی دلوائی ہے. پاکستان کو بابوں سے آزادی دلوائی ہے. اللہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद फरहान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहलम अकेडमी मोहम्मद फरहान कुरैशी। जैसा कि आप देख रहे हैं पब्लिक सेशन नंबर 211 ख़त्म हो चुका है। आज पब्लिक सर्वे नंबर 104 की रिगार्डिंग अभी इंशाल्लाह शुरू करते हैं। हाल में जो आए हुए लोग हैं हम उन सब कुछ बात करते हैं, तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद ज़की, सैयद मोहम्मद ज़की। कहाँ से? लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर टाउनशिप से। टाउनशिप से। खैर खैरियत है? करम अल्लाह का। कैसे आना हुआ? अल्लाह पाक ने भेजा अल्लाह है पाक। और हदायत के लिए आए हैं। ठीक है। अकीदा दुरुस्त हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सवाल से मैं पहले बता दूं कि अली भाई को सुनने के बाद जो हक अकीदा पता लगा है ना, वो शायद हमें ना पता चलता अगर मैं अली भाई को ना सुनता। ये मेरा बड़ा, ये अल्लाह का करम है, मेरी आंखें खुली हैं, दिमाग खुला है। मैं दीन को समझने के लिए अली भाई के लेक्चर सुनता रहा हूँ और माशाल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूँ। माशाल्लाह। और मैं इंशाल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह ताला मैं अली भाई के हक़ में गवाही दूंगा कि इन्होंने पुरखुलूस होके हम बेशुमार हज़ारों बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का अकीदा सही किया है। मैं इसकी क़यामत वाले दिन गवाही दूंगा कि अली भाई आपने मेरा अकीदा दुरुस्त करने में आप 100% आप हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो बड़े बड़े आलिम दीन हैं वो तो कहते हैं ये फितना है, गुमराह है, इसको सुनो नहीं। मेंबरों से ये बात शद्दो मद से बयान की जा रही है कि इंजीनियर को सुनना नहीं, फिर इनको बात समझ नहीं आ रही। सही मसला पता क्या है, इन्होंने दीन को पढ़ा नहीं है। जिस दिन इन्होंने दीन को पढ़ा, मैं आपको एक बात बताऊं, एक वाइट ग्लास है ना, वो जब तक पूरा आप उसे खाली नहीं करेंगे और उसके अंदर अगर वो कलर वाला पानी डालेंगे ना तो वही कलर नज़र आएगा। अगर आपने दीन को समझना है ना, अपने आप को एक दफ़ा अंदर से न्यूट्रल कर दें। बिल्कुल सही। क्योंकि हम फ़िरक़ों में पैदा हुए हैं, ऐसे ही हम फ़िरक़ों में पैदा हुए। कोई सुन्नी के घर पैदा हुआ है, कोई देवबंदी के घर पैदा हुआ है, कोई शिया के घर पैदा हुआ है, कोई अहले हदीस के घर पैदा हुआ है। जिस दिन हमने ये समझ लिया ना कि हमने दीन को कैसे समझना है, तो भाई दीन का प्लेटफार्म है ना, वो है जो अल्लाह, देखें अली भाई क्या कहते हैं, हमने वो दीन फॉलो करना है जो आसमान से जो उतरा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें अल्लाह, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। और तमाम चीज़ें जो अहदीस की रोशनी में ना अली भाई हमें बताते हैं कि अगर ये बात मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका रेफरेंस ये है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं 3600 दफ़ा मैंने वेरीफाई किया, क्योंकि मैंने तो कई चीज़ें ऑपोजिट सुनी हुई थी। आपको सच बताऊँ, हमारे उलमा कराम को भी नहीं पता कि दीन क्या चीज़ है, क्योंकि फ़र्दन एक दूसरे से सुना है। जिसने पढ़ा है ना वो दीन को फॉलो कर रहा है, जिसने सुना है ना उसका कोई कसूर नहीं है। क़यामत वाले, हमारा काम है मैसेज देना। अली भाई ने हमें मैसेज दे दिया, यकीन करें हमारा काम है आगे मैसेज दे देना। बिल्कुल सही है। अब आगे कोई माने ना माने, जैसे उनकी अपनी मर्जी। उनकी अपनी मर्जी। अच्छा जी, आज अकेडमी में आए, फर्स्ट टाइम आए? मैं कह रहा हूँ कि रूह खुश होगी। पहली दफ़ा है? मैं पहली दफ़ा आया हूँ। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? वीडियोस में देखा, आज लाइव भी देखा। मैं माशाल्लाह 2 दफ़ा उम्रा करने गया हूँ, ठीक है। मुझे वहाँ पे बहुत सुकून मिला। मैं 2 दफ़ा अपने बाबा जान के कदमों में बैठा हूँ, 2 दफ़ा उम्रा करने गया, मुझे वहाँ बहुत सुकून मिला है। मुझे एकेडमी में आके यकीन करें, मेरी हालांकि पेन है, मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता, पर मुझे बहुत दिल सुकून है। आपकी टोटल इंसानियत बड़ी कोऑपरेटिव है। अली भाई को बाई फेस देखा है, अली भाई से पिक्चर बनवानी है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। और जब बनने के बाद अल्लाह के हुजूर हम पेश होना, तो हम अल्लाह को इस हाल में मिलें कि अल्लाह हमें पसंद फरमा ले, और हम क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात करें जन्नत में, तो हम नजरें झुका के उनके सामने। चलें जी, बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? जी मेरा नाम इरफान शहजाद है और मैं मुल्तान से आया हूँ। मुल्तान से? जी जी। औलिया अल्लाह की सरजमीन। जी जी सर, बिल्कुल। करामात का गढ़। जी बिल्कुल। देखे होंगे लेकिन करामात। सर करामात के गढ़ के साथ साथ बिद्दत और शिरक का भी गढ़ है। अच्छा। और साथ साथ लोगों को इस हद तक लोग इस चीज़ में डूब गए हैं कि वो हक को सुनना नहीं चाह रहे। अच्छा। मैं खुद पहले बरेलवी था, मैंने सबसे पहले तारिक जमील साहब को सुना, उसके बाद डॉक्टर सरार साहब को सुना, फिर उसके साथ साथ अभी जो मिर्ज़ा साहब की मैंने वीडियोस सुनी, तो मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं उनसे मुलाकात करूं। फ़र्स्ट टाइम उनसे मिलने के लिए आया हूं, मुलाकात करूं और उसके बाद
ان سے میں اتنا انسپائر ہوا ہوں کہ میں خود چاہ رہا ہوں کہ اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کو جا کر یہ ویڈیو دکھاؤں اور اسی طرح سے ان کو اسلام کی بات سمجھاؤں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا احسان ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننے کے بعد میں نے الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا۔ قرآن پاک کا اعادہ قرآن ہے ان کا کوئی 120 گھنٹے کا، اس کو 3 سے 4 مرتبہ سنا تو الحمدللہ قرآن پاک کی سمجھ آئی۔ پھر مرزا صاحب کی باتیں سنی، ہمیں بھی ٹیچر حضرات یہی کہتے تھے، مولوی صاحب یہی کہتے تھے کہ مرزا صاحب گمراہ ہیں، ان کی بات نہ سننا، ان کی بات سنو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی باتیں سننے کے بعد اصل اسلام کا، اصل دین کا ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ دین یہ ہے جو ہمیں بابے بتاتے ہیں، دین یا مولوی جنہوں نے دین کو اپنی روزی کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ ہر فرقہ اپنے پاس جو چیز اس کے پاس ہے اس سے خوش ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے تو وہ اس پہ خوش ہے اہل حدیث، اور وہ دوسری باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ اتنی محبت نہیں رکھتی۔ میں نے سر کوشش کی ہے کہ اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، پھر اس وجہ سے میں مرزا صاحب سے ملاقات کے لیے آیا ہوں کہ میں بھی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی مزید کریں تاکہ میں بھی دین کی خدمت کر سکوں۔ چلے یہ تو ہر بندے کا کام ہے نا، ہر بندے نے اپنے حالات و واقعات دے کے اس میں پرفارم کرنا ہے جتنا بھی وہ پرفارم کر سکے۔ جی بالکل۔ کیسا رہا جی آج کا ایکسپیرینس یہاں پہ؟ بہت زبردست رہا جی، ایسے کر رہا ہے کہ یہ سیشن ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم تھوڑا سا لیٹ پہنچے، باہر کھڑے رہے، لیکن جب ہم اندر آ کر بیٹھے ہیں تقریباً پچھلے 1.5-2 گھنٹے سے، دل چاہ رہا تھا کہ یہ سیشن چلتا رہے، نہ ہمیں بھوک ہے، نہ ہمیں پیاس ہے، نہ تھکاوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ اور باتیں کرتے رہیں، ہم اور دین سیکھتے رہیں اور تاکہ دوسروں تک پہنچا سکیں۔ بہت زبردست، بہت اعلیٰ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آخرت کے لیے ہمارا یہ ذریعہ آخرت بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ معاف فرمائے اور ہمیں آخرت میں کامیاب کرے، دنیا میں بھی کامیاب کرے، ہم اس دین کے پیغام کو ہر بندے، ہر مسلمان تک پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ افتخار علی۔ افتخار بھائی کدھر سے؟ میں گجرانوالے کے نزدیک کاموں کی ادھر سے ہوں۔ کاموں کی سے۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ حافظ عبداللہ۔ حافظ عبداللہ۔ بیٹا سر آپ کا؟ بیٹا خیریت ہے؟ پاپا کے ساتھ آئے ہو؟ سر مجھے یہ بتائیں، آپ تو آ گئے، اس کو کدھر لے کے آئے ہیں؟ جو انجینئر صاحب کے وہ جو سنے تھے وہ ٹاپکس، ان کی وجہ سے میں ان کو لے کے آیا ہوں۔ اچھا۔ میں ویسے کہ میں نے بریلوی خاندان میں جنم لیا اور اہل حدیث ہوا تھا، پھر میں نے انجینئر صاحب کو سنا تو ماشاءاللہ ان کے بہت اچھے موضوع ہیں، وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا کہ اس کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ آپ کو کوئی مولوی محلے میں، کوئی بڑا خاندان میں نہیں ٹکرا کہ جس نے کہا ہو کہ یہ گمراہ بندہ ہے؟ بہت کہتے ہیں، تو پھر بھی میں آ رہا ہوں کیوں نہیں کیونکہ مانے یہ بالکل قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اچھا۔ اس سے ہٹ کے نہیں بات کرتے۔ میں نے باقاعدہ ان کے جو وہ میں نے دیوبندی علماء کے جو فضائل اعمال ہے ان میں سے ان کے جو وہ بھی ریفرنس دیکھے ہیں، بالکل وہ سیم اسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں، بالکل صحیح بات کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو ساتھ لایا ہوں کہ اس کو بھی علم میں اضافہ ہو اور یہ بھی دین والے پاسے اور جو حق کی بات ہے اس کی طرف جائے۔ فرسٹ ٹائم آئے؟ ہاں جی۔ کیسا رہا آج کا ایکسپیرینس؟ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ چلے ملاقات بھی ابھی تو نہیں کی؟ ابھی نہیں کی۔ چلے ملاقات بھی کر کے آئے، جزاک اللہ۔ آج جی اور کون ہے؟ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ یہ عبدالقدوس بٹ۔ بٹ سب کدھر سے؟ جہلم سے آیا ہوں۔ کہاں سے جہلم؟ شمالی محلہ۔ شمالی محلہ سے۔ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ آپ تو اپنے ہیں؟ ہاں جی، میں دوسری دفعہ آیا ہوں اور کافی لوگوں سے میری بات ہوتی رہتی ہے جن کے وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے شیعہ مت کی تبلیغ کرتے ہیں، تو میں نے کافی دفعہ مطلب میں ان کو بتایا ہے کہ جتنا آپ ان کے لیکچر سن کے دیکھ لیں، جتنا صحابہ کرام کا دفاع مرزا صاحب نے کیا ہے اہل سنت کی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں کیا اتنے احسن طریقے سے۔ جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، عثمان نے ان کا دفاع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اہل بیت کا بھی جتنا انہوں نے وکالت کی ہے اہل سنت کے منہج میں کسی نے نہیں کی۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور بس یہی میں کہوں گا۔ صاحب مجھے بتائیں جہلم کے ہیں آپ؟ جی۔ کب ان کا تعارف ہوا آپ کو؟ میں 2017 سے ان کو سن رہا ہوں، پہلے یوٹیوب پہ سنا، پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ جہلم سے ہیں، بلانگ کرتے ہیں، تو پھر میں ایک دفعہ جو برلب دریا تھا آپ کا جو مرکز، وہاں پہ تقریباً 5-6 سال پہلے آیا تھا ادھر عثمان صاحب کی وساطت سے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد پھر مجھے موقع نہیں. آج میں اپنے ماشاءاللہ 2 میرے بیٹے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ, تو ان کو بھی بڑا اشتیاق تھا کہ مرزا صاحب کو لائیو سننا ہے. وہ بھی یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں ان کے لیکچر اور مستفید ہوتے رہتے ہیں. صحیح تو ہو, اللہ بس. چلو بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ میرا نام ہے احسان. احسان بھائی کدھر سے؟ میں لاہور کے علاقہ ہے ٹاؤن شپ میں, وہاں سے آیا ہوں. خیر خیریت ہے بھیا؟ الحمدللہ. سفر ٹھیک رہا؟ الحمدللہ. بڑا کدھر نکلے تھے؟ ہم کافی عرصے سے لیکچر سن رہے تھے, تو دل میں بڑی خواہش تھی کہ مرزا صاحب جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ان کا لائیو دیدار کر کے ہیں. میں الحمدللہ بائی برتھ جو ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے میرا تعلق ہے. تو مرزا صاحب کی 98-96% جو باتیں ہیں وہ الحمدللہ بچپن سے ہی گرو کرتے ہوئے ہم آئے ہیں, وہ ہم نے سنی ہیں ساری. اوکے, بالکل صحیح ہے. اب بہت بریکی کے اندر جائیں تو بہت سارے اختلافی مسائل ہیں, تو وہ کافی حد تک انہوں نے کلیئر بھی کر دیا الحمدللہ. تو اور اس سے جو بیسک کنسیپٹس تھے وہ پہلے ہی کلیئر تھے, اور الحمدللہ پراؤڈلی سے والدہ والد کی طرف سے ہم جو ہے وہ اہل حدیث تھے, اور جو عقیدت توحید ہے وہ الحمدللہ ہمارا کلیئر ہے. باقی ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے, ان سے ملے ہیں, تو مزید سیلفی کا سیشن ہوگا, اس کے بعد کے معاملہ دیکھیں گے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پراؤڈلی ہم اہل حدیث تھے, ماشاءاللہ بالکل تھے. یہ بتائیں جو اہل حدیث ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہے, فتنہ ہے, دجال ہے, آپ کیا کریں؟ دیکھیں علماء کہہ رہے ہیں نا, میں کیا کروں؟ آپ یقین مانیں, میری بیک سائڈ پہ ایک پورٹریٹ لگا ہوا ہے, جو صبح شام کے اذکار اور جو دوسرے تیسرے معاملات جو بچپن سے ہم پڑھتے, اب ان کے اندر کی باریکیاں جو ہیں. میرا تو سوال ہی کچھ اور ہے. یہ تو میں مان گیا آپ کی بات, میں کہہ رہا ہوں علماء کو یہ فتوے دے رہے ہیں, غلط کہتے ہیں. اچھا, علماء غلط کہتے ہیں, یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا نا کہ کامن بندہ کیا سوچے گا؟ غلط کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں. انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ غلط کہتے ہیں. انجینئر صاحب کی کافی حد تک جو باتیں ہیں 99% ان کی جو باتیں ہیں, جو اختلافی مسائل ہیں اس کے بارے میں وہ تو صرف ایک ہی ہے, بنو میاں, آپ کو پتا ہے. جی, کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی ساری باتیں. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں, انجینئر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ دجال ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں سب سے نزدیک ہیں تو اہل حدیث ہے, لیکن وہاں سے آگے سے یہ رسپانس آ رہا ہے کہ دجال ہے اور یہ فتنہ ہے. نہیں, غلط ہے. ہاں, وہ غلط کہہ رہے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں, فرسٹ ٹائم آئے ادھر؟ فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. میں نے جیلم بھی شہر پہلی دفعہ دیکھا. اچھا, اور یہ قرآن و سنت اکیڈمی پہلی دفعہ. اچھا, میرا چھوٹا سا ایک اور معصومانہ سا سوال ہے کہ یہ جو اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء دانتر قسم کے, وہ یہ کہتے ہیں یہ صحابہ کا گستاخ ہے, اور یہ زبان درازی کرتا ہے, اور یہ بند کمرے میں بیٹھتا نکلتا نہیں ہے. آج آپ آ گئے, آج آپ نے دیکھ لیا, ویڈیوز میں تو دیکھا, آج آپ نے لائیو بھی دیکھ لیا, کیا فیل کیا؟ ہوتی ہے گستاخیاں, نہیں دیکھیں, صحابہ کے مذاق اڑائے جاتے ہیں نعوذ باللہ یہاں پہ. نہیں, بالکل ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو انجینئر صاحب ہیں, ان کا جو لہجہ ہے وہ ذرا تھوڑا سا سخت ہے, تو کرختگی ہے اس کے اندر, تو وہ ہر بندے کا اپنا اپنا انداز بیان ہوتا ہے, اس کے بارے میں کچھ. لیکن ابھی تک یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, انہوں نے جس انداز کے ساتھ انہوں نے باتیں کی ہیں, اس کے اندر میرا خیال ہے کہ کسی قسم کی گستاخی والا معاملہ ہم نے نہیں فیل کیا. اور آپ نے لہجہ بھی ایک الگ سے چیز ہے, وہ تو ساری بات ہے, جب ممبرس کا ایک تقاضا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا وہ بڑی جعلی طبیعت کے بندے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ہیں. لیکن اب کسی بندے نے کسی چیز کو کس طرح سے فیل کرنا ہے, اس کی فیلنگز کو تو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. صحیح ہے. لیکن جو چیز میں نے فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کا جو وہ موقف ہے, اور وہ جو ہے وہ اس میں ذرا کرختگی ہے, سختی ہے تھوڑی سی. جوئلی پرسنالٹی ہیں وہ, ڈیفینیٹلی اس کے اندر ان کا جوئلی وہ بھی ہے, فیکٹر بھی ہے. لیکن گستاخی والا معاملہ وہ جھوٹ ہے, وہ نہیں ہے. وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں. صحیح ہے. چلے, ملاقات ہوئی ہے ابھی بس انشاءاللہ ملاقات کے لیے یہ لائن ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آج جی اور کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ طلحہ. طلحہ کدھر سے؟ گجرانوالہ سے. گجرانوالہ سے؟ پہلوانوں کے شہر جی. لگ بھی رہا تھوڑا تھوڑا پہلوان. نہیں, پہلوان تو کھانے پینے تو ہو جاتا ہے انسان. طلحہ کیسے آنا ہوا؟ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے ادھر, تو مجھے پہلے میں 2020 سے سن رہا ہوں, تو مجھے یعنی کہ اصل میں میرا تو ایکسپیرینس پہلے میرا بھی یعنی کہ موقف نا غلط ہے, یعنی کہ نیٹ پہ آتا ہے سارا اس طرح کہ غلط ہے سارا کچھ, تو اس کو سننا نہیں چاہیے. آہستہ آہستہ پہ کلپ سنے وغیرہ تو پھر پتہ لگنا کہ صحیح بات کہہ رہا. تو اب یعنی کہ 2020-22 سے مکمل طور پہ میں ہندی میں جا کر سن رہا ہوں, بالکل صحیح موقف سے بیان کرتے ہیں. تو اب ان کا موقف میں مسجد وغیرہ میں بیان کرتا ہوں, تو اکثر بات پہ تو میں مسجد سے نکالا بھی گیا ہوا ہے, تو کہ آپ دوسروں کو گمراہ کر رہے ہو, تو یہ میرے لیے ایکسپیرینس حاصل ہو چکا ہوا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ بات وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں, تو میرے ساتھ بھی وہی ایکسپیرینس ہو رہا ہے.
تو محسوس نہیں ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو علماء نے کہا ہوگا نا کہ آپ گمراہ ہو گئے ہو تو پھر شاید گمراہ ہو چکی ہو. گمراہ ہوا ہوتا تو میں آج دوبارہ ادھر آتا نا, کیونکہ میرے دل بھی ادھر تو آتے ہی وہ ہے جو گمراہ ہوتا ہے. علماء تو یہی کہتے ہیں اس بندے کے پاس نہیں جانا. علماء ایک دوسرے کو صحیح کہتے بھی تو خود بھی نہیں, ایک دوسرے کو صحیح نہیں کہتے ہیں. وہ ایک کو صحیح نہیں کہتا, وہ دوسرے کو صحیح نہیں کہتا. وہ کہتا ہے وہ کافر ہے, وہ کہتا ہے وہ کافر ہے, اور ایک دوسرے کے قائد ایک دوسرے کے برابر نہیں پہنچتے. وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. ہاتھ باندھنا, وہ کہتا ہے ہاتھ کھولنا, وہ کہتا ہے رفع دین کرنا, وہ کہتا ہے نہیں کرنا. ان کی تو اپنے ایک چیز جاؤں کدھر میں ہاں تو میں کدھر جاؤں, میں پھر سنتا ہوں. مین چیز کتاب سے ہے, وہ اپنے حوالے دیتے ہیں, وہ اپنے کتابیں دیتے ہیں, وہ اپنے آپ یعنی کہ جو ان کے مسلک سے ہیں وہ انہی کی کتابوں سے ہمیں حوالے دے کے بتاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں یہ چیز ہے, تو وہ دوسرا اس کو ڈینائی کر دیتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے. پھر ہم سنتے ہیں, پھر انہی کی کتابوں میں سے جو ان کی غلط عقائد وغیرہ ہیں تو جب دیکھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ہے ہی نہیں, اسلام سے ملتی ہی نہیں. اگر کوئی انگریز کوئی دوسرا دیکھے تو وہ یہ دیکھے گا کہ یہ اسلام تو ہے نہیں, جو اسلام کی شکل بیان ہو رہی ہے. تو اسلام جو ہے وہ تو بکش نالج وغیرہ ہم پڑھیں تو ٹھیک ہے, اس سے پتہ لگے گا کہ اسلام ہے کیا. اگر میں کہیں پیدا ہوں, بریلوی میں پیدا ہوں, جیسے کہ میرے گھر میں پیدا ہوں, تو اگر میں ادھر پیدا ہوں تو مجھے وہی دین ملے گا جو گھر سے پہلے چلتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اہل حدیث شیعہ کسی بھی مسلک سے پیدا ہوا ہو یا نان مسلم ہے تو وہ اس میں ہی ہے. اگر جب تک کوئی جو پڑھے گا نہیں, خود ان کے ہر مسلمان دین خود حاصل کرنا ہے. جب کوئی دین خود حاصل نہیں کرے گا تب تک اس کو ملے گا نہیں. اب میں کل کو میں میری اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر دے, کل کو شادی ہوتی تو اگر مجھے کوئی دیکھ کے مجھے میرے اولاد میں سے مجھے دیکھ کے اس طرح دین حاصل کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ وہ خود جب خود پڑھے گی ٹھیک ہے, خود لگے گی نا, اس کو خود سمجھ آئے گی. جبکہ میں اس سے کہوں گا تو مجھے دیکھے جس طرح پہلے میرے باپ اجداد بھی دیکھتے تھے, ایسے ہی وہ دین وہ نہیں ہے. دین وہ آپ خود پڑھو, خود پڑھو, خود دیکھو تو وہ آپ کو دین خود آئے گا. کیسا رہا آج کا ایکسپیرینس؟ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو ایک زندگی میں ایک دفعہ چکر ضرور لگانا چاہیے, لنگر بھی کھانا چاہیے. لنگر آگے بھی بڑے کھاتے ہیں, لنگر آگے بہت زیادہ کھائے ہیں. میں ابھی چند لوگوں کو بھی یعنی کہ مزید میرا بھی بہت ایکسپیرینس ہو چکا ہوا ہے. لیکن میں یعنی سمجھتا ہوں میں نے نا جتنا کیا نا, مجھے اس طرح مجھے کسی مسئلے نے کافر بھی کہا ہوا ہے, کسی مسئلے کوئی مسئلہ نہیں, تو میں ایسا برا نہیں مانتا ہے. مجھے کہتے ہیں اس کو بھی کافر کو, یعنی کہ میں ایک دیوبندی مسجد میں جاتا ہوں, ادھر اگر میں کوئی نماز کروانے تو مجھے وہ بھی نہیں کروانے دیتے. یعنی کہ ہر جگہ میرا نا مسئلہ مجھے مسجد سے بھی نکالا گیا ہوا ہے. یہ تو ساتھ ٹھیک ہے, لیکن اب میں خوش ہوتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ کرتے کرتے میرے ساتھ کتنے لوگ جڑ گئے ہیں کہ جو مجھے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ غلط بات کرتا تھا آج سے 5 سال پہلے, تو آج وہ میرے ساتھ جڑ کے آج میں ساتھ بھی آئے ہیں. تو وہ آگے چلے گئے, وہ سیشن میں تصویر کھنچوانے گئے ہیں, تو میں بھی بھائی چلو آپ بھی تصویر کھنچوا. جزاک اللہ. آئے جی, اور کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ ولید. ولید, کہاں سے؟ کاموکی سے. کاموکی سے؟ جی. اکیلے آئے ہو؟ جی. ابھی ایک اور بھائی بھی تھا کاموکی سے, اس لیے پوچھ رہا ہوں. وہ ساتھ ہی تقریباً ساتھ ہی تھا, اکٹھے آئے ہو؟ جی. کدھر نکلے تھے؟ ویسے ان کو سننے آئے تھے, کافی دیر سے سن رہے تھے. نہیں, گمراہ تو نہیں ہے. علماء کہتے ہیں تو کہتے رہے وہ خود گمراہ ہو سکتے ہیں. سارے سب کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے, اتنے بڑے علماء ہیں. ہو سکتا ہے. اچھا جی. چلو, کب ان کا تعارف ہوا؟ نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا؟ تعارف تو نیگیٹو ہی ہوا ہے, آج تک یہاں آنے تک نیگیٹو ہی تھا. یہاں آنے تک نیگیٹو؟ تو پھر آئے کیوں؟ بس اپنا دل مانتا تھا. نہیں, آپ نے کہا ہے یہاں آنے تک میرا تعارف نیگیٹو تھا, آپ کو کب پازیٹیو ہوا؟ لوگ نیگیٹو کرواتے تھے لوگ. اچھا اچھا. پازیٹیو تقریباً 3-4 سال سے ہو گیا. مجھے پازیٹیو تھا, سمجھ آ گئی. گھر والے نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. یا رشتے دار نہیں مانتے تھے, وہ یہی کہتے تھے گمراہ ہے, یہودی ہے, قادیانی ہے, کافر ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. لیکن میں نے کبھی ان کے بیانات میں بھی کوئی گستاخی نہیں دیکھی, کوئی گمراہی نہیں دیکھی. وہ پتہ نہیں کیوں کہتے تھے. آپ نے پورے دیکھے نا, انہوں نے آدھے دیکھے ہیں, کٹے ہوئے دیکھے ہیں. ان کا کام تو ایک دوسرے کو بھی گمراہی کہنا ہے. دیوبندی ہیں, انہوں نے بریلویوں کو گمراہ کہنا ہے, بریلوی نے دیوبندیوں کو گمراہ کہنا ہے, شیعوں کو گمراہ کہنا ہے, وہابیوں کو گمراہ کہنا ہے. ان کا کام بس یہی ہے. کیسا رہا آج کا ایکسپیرینس ادھر آئے ہو؟ بہت اچھا الحمدللہ. پہلے صرف ویڈیوز میں دیکھا تھا, آج لائیو. آج پہلی دفعہ آئے ہو؟ جی. استاد محترم کو فرسٹ ٹائم لائیو دیکھا؟ فرسٹ ٹائم لائیو. نعرہ بھی لائیو سنا, مزہ آیا؟ جی بالکل. اچھا, ملاقات ہوئی ہے؟ بھی کرنے لگے. چلو جاؤ مل کے آؤ. جزاک اللہ. السلام علیکم بھجان. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھجان؟ زاہد حسین. زاہد حسین. جی. کہاں سے؟ سناما کوٹ اردو سے, مظفر گڑھ. مظفر گڑھ سے, ماشاء اللہ. ویلکم جی آپ کو. تھینک یو. جیلم اکیڈمی میں اتنی دور سے کتنے بندے آئے ہیں؟ جی میں اکیلے ہی آیا ہوں. اکیلے؟ ہاں. آئے کدھر ہیں ویسے یہ بھی تو بتائیں. دینا میں دوست ہیں, ان کے پاس آیا. ویسے ادھر ہی آنا تھا, ان کو ساتھ لے کے آیا ہوں. ایک دوست ہے انجینئر صاحب کے پاس. جی ہاں. جی. گمراہ آدمی ہے. بہت سنا تھا کہ یار بڑا نیگیٹو آدمی ہے, اس کو سننا نہیں, گمراہ ہو جاؤ گے.
मैंने कहा यार ये एक ऐसा आदमी है कि जिसको सुन के गुमराह हो रहे हैं और दीन पे अमल हो रहा है। हाँ। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा वो नमाज पढ़ना शुरू कर रहा है, ये गुमराह कौन सा हुआ? सही है। हमें भी होना है इस तरह, अगर इस गुमराह तरह होता हमें इस भी तरह होना का, क्योंकि हमसे नमाजें नहीं पूरी हो रही, रोज़े नहीं पूरे हो रहे, दीन पे अमल नहीं हो रहा, कुरान हदीस के करीब नहीं आ रहे हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर सुनना शुरू किया और हदीस को पढ़ना शुरू किया, कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ना शुरू किया, तो हमारे लिए तो एक अलग ही दुनिया खुल गई। अल्लाह अकबर। क्योंकि पहले जब मैंने खुद स्टार्ट किया पढ़ना बुखारी शरीफ को, तो मुझे लगा ये शायद हमारी इस्लाम की किताब नहीं है, ये किसी ने गलत लिख दी है शायद, क्योंकि बिल्कुल ही न्यू सब कुछ ही अलग लग रहा हर था। शय बिल्कुल अपोजिट, हर शय सीधा दिमाग में लगती है आगे भी, ये क्या बात हो गई। मैं तो इतना उलझा हुआ था कि यार कि पता नहीं हम मुसलमान कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दीन तो हमारा ये है नहीं जिस पे हम अमल कर रहे हैं, और बहुत बड़ा धचका लगा। ये है कि फिर जब मैंने रफ़ा यदैन के साथ नमाज शुरू की, ये लास्ट ईयर की बात है, पिछले साल तकरीबन मार्च अप्रैल के अंदर ही, तो बड़ा हंगामा सा खड़ा हो गया। मैं पूरे गांव में एक ही पढ़ा लिखा एमफिल आदमी था, उस उधर काफ़ी बैकवर्ड एरिया है हमारा साउथ पंजाब का, तो उन्होंने कहा ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, ये कैसे इस तरह हो गया यार। मैंने कहा यार बस दीन असल यही है, बाकी सारी बातें तुम सुनते रहो, किसे कहानियाँ सुनते रहो, दीन यही है। ये मुझे मैंने कहा अब समझ आई है, आपको ये मौलवी 100 साल तक आप इन्हीं के पास रहोगे ना, जब तक कुरान हदीस खुद नहीं पढ़ोगे ऐसे ही रहोगे। बिल्कुल सही है, गुमराही में तुम्हें असल दिन तक ये पहुंचने ही नहीं देंगे। तो फिर ये एक डिसीजन काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी लोगों ने तंग किया। एक दिन मैं रफ़ा यदैन के साथ नमाज़ पढ़ के आया मगरिब की, तो अगले दिन सारी बस्ती के लोग आए हुए थे वाले साहब के पास, बड़े भाई के पास, कि ये तो गुमराह हो गया, ये गैर मुस्लिम हो गया। मैं ये कहते हैं इसका मज़हब क्या है, इससे पूछो। मैंने कहा यार नमाज़ पढ़ने वाले से मज़हब पूछ रहे हो, कमाल है। मैंने कहा मेरे पीछे नमाज़ें पढ़ते थे वो, मैं नमाज़ पढ़ाता था उनको, थोड़ा बहुत जानता था मैं कुरान पाक, तो बड़ा ही अजीब सा सिस्टम हो गया। पर ये है कि अभी उनमें थोड़ा तहम्मुल आ गया, अब कोई कहता नहीं है। ये है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता दावत दे रहा हूँ कि यार दीन असल यही है, अमल करो ना करो वो तुम्हारे अपने मन की बात है, पर यह है कि असल दीन यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ों में वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे नहीं फॉलो कर रहे, रसूलुल्लाह को फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। असल में तो मेरे बताने की वजह से इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बरकत पड़ेगी। अब यह है कि उनके अंदर इस चीज़ को भी समझ आई है कि ये भी कोई इस्लाम है असल में। सर बहुत फ़र्क आ गया है, एक्सेप्टेंस मिल गई है। अब देखा ना TLP की इतनी बड़ी जमात है, पिछले दिन उसके अमीर का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसने भी अब जुबान दराजी बंद कर दी, उसने कहा जी ठीक है वो अपना काम करें। हालांकि वो तो कहता था ये गुस्ताख है और गुस्ताख रसूल और तो अब अल्लाह का शुक्र है अच्छा पीरियड आ चुका है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम खुल के बात करेंगे, करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये दावत जो है ना, अब इसको कोई रोक नहीं सकता इंशाल्लाह। चले, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस अकेडमी में आके? लाइव देखा अपने साले मोहतरम को आज? लाइव देखा, बड़ा शौक था कि यार साल डेढ़ साल जो नारा मारते हैं वीडियो में भी देखा, लाइव देखा, इधर मज़ा कुछ और था, खींच लेना एक दफा। लाइव का मज़ा कुछ। चल बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ठीक है, तलहा फ्याज। तलहा फ्याज, कहाँ से? मैं लाहौर से हूँ। कौन सी जगह से? लाहौर फतेहगढ़। फतेहगढ़ से जी। वेलकम जी आपको जेल अकेडमी में। क्या फतेह करने आए इधर? यार ये फर्स्ट पर्सन है जो मेरे अकायद के एज इट इज़ था अकॉर्डिंग, इनको सुनने से पहले जो इनके हैं ना व्यूज सी एंड लाइक मेरे भी ऐसे ही थे। ये आप भी गुमराह थे? जी आप भी गुमराह थे? ये तो गुमराह है नहीं, ये आपको किसने कहा? उलमा मुफ्ती इतने बड़े, वो जो इनको गुमराह कह रहे हैं ना, वो सब के सब खुद गुमराह हैं। उनको दीन इस्लाम की ना अभी तालीमात की ज़रूरत है। वो जो बाबे शाबों को मानते हैं ना, जो फ़िरका वारियत में बड़े हुए हैं, उसकी वजह से गुमराह है। मेन चीज़ जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट स्पीच में कही थी, मेरे बाद मेरी ये किताब कुरान पाक और अहदीस, ये दो चीज़ें तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, नो वन एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही है। ये भी कह सकते थे सहाबा कराम है, उनको मान लेना, उनकी बातें मान लेना। हर बंदे का अपना अपना व्यू होता है। जो नबी पाक का व्यू था, अल्लाह पाक ने जो खुद फरमाना था, उनके अकॉर्डिंग वही बातें की जाती थी। नबी पाक बेसिकली जो खुद कहते थे वो रब का फरमान है, ऐसे हदीस से कुछ कह लें उसे, मोस्टली बिल्कुल ऐसे वही भी उन्हीं पे नाजिल होती थी, और किसी पे कभी हुई नहीं है, ना होनी है। खत्म नबूवत भी यही है। बिल्कुल सही। मिर्ज़ा साहब दी ग्रेट कैसे मिले आपको? कैसे मिले? आप तो कह रहे हैं मैं भी वही सोच रखता था। मैंने ना YouTube वगैरह पे देखा था इनकी रील्स वगैरह,
वो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा क्योंकि इनके व्यूज़ सेम लाइक मी मेरे भी वैसे ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। इनकी वजह से मैं भी कई जगहों पे ना राय रास्ते आया हूँ। मैं भी गुमराह था, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। जी हर बंदा ही था, कहीं ना कहीं हमारी था। फैमिली ने बताया कि आप सुन्नी हो। व्हाट सुन्नी? दीन इस्लाम हमें ये फ़िरका वारियत तो नहीं सिखाता। वी आर मुस्लिम्स। बेशक फ़िरके तो हम लोगों ने बाद में बनाए हैं ना। जिस जो भी हमारे बड़े थे उन्होंने फ़िरका वारियत बनाई, हमने वो मान ली जो बड़े कहते हैं। क्यों? अल्लाह पाक ने जब को हिदायत दी है, कुरान पाक सबसे मेन चीज़ कुरान पाक जो नाजिल कर दी यार, हर चीज़ का सलूशन उसमें मौजूद है। नॉन मुस्लिम्स तक जब उनको कोई हल नहीं ना मिलता किसी भी चीज़ का, कुरान पाक किताब वो खुली जाती है, उनके आगे भी वहाँ से हल ढूंढते हैं। हम मुस्लिम्स के अभी भी अगर हमें अक्ल मौत नहीं ना आई तो फिर हमारा एंड क्या होगा? तो हमें तो कहा जाता है कुरान जो है डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाएगा। गुमराह मैं समझ नहीं कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते? कहा जाता है बेसिकली ना, मीनिंग्स अलग अलग, हम जो हमारे माइंड में आ रहा होगा हम वो मीनिंग ले लेंगे। तो कोई भी अच्छा सा जो कह लें कि उल्मा होगा जिसने उसका मफहूम बयान किया होगा, आप मफहूम भी डिफरेंट उल्मास के पढ़ें, जो आप जब डिफरेंट व्यूज़ आपके सामने आएंगे तो कोई ना कोई सीधा रास्ता खुद ही आपके सामने आ जाएगा। इन डेट केस नहीं भी आता तो किसी उल्मा से खुद डिस्कस कर लें, सोल्यूशन डिस्कस करने से फाइंड आउट हो जाएगा, मिल ही जाएगा। ये मामला है। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बेहतरीन ऑलवेज बेहतरीन। मैं स्पेशली आज मिर्ज़ा साहब से मिलने के लिए यहाँ पे आया। आपके जैसे 500-700 बंदा जो है वो आपके साथ ही मिलने आया। सब मोहब्बत रखते हैं। सबसे बड़ी बात है ना क्या, मैं लाहौर से आया हूँ, बहुत दूर से। आप नहीं दूर से आए भैया, अभी मुल्तान वाले से बात हुई है, मुजफ्फरगढ़ वाले से बात हुई है। मिर्ज़ा साहब खुद लाहौर क्यों नहीं आते? मोस्ट वेलकम, मेरी तरफ से दावत है यार, वो आते हैं वहाँ पे। आते हैं। आपने मिर्ज़ा साहब को जेल में आके सुना था पहली दफ़ा? लाहौरी सुना था मैंने फर्स्ट टाइम। हाँ वो बट नॉट लाइव। वो खैर ही है, वो छोड़े, वो दुनिया गई, लाइव खत्म हो गया। आपकी बात भी ठीक है। सरकार बात यह है कि लाइव में आके उन्होंने क्या कर लेना था जो बगैर लाइव आगे कर दिया, कड़ाका कर दिया था उन्होंने। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। आज और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम बच्चा? सादिकीन। सादिकीन, माशाल्लाह। कहाँ से? मुल्तान से। मुल्तान से? वो भाई कह रहे थे मैं बड़े दूर से आया हूँ, लाहौर से। मुल्तान से पहले बावरपुर का काम था, बावरपुर से फिर मैं इधर आया हूँ। क्यों, खैरियत है? सर वो ट्रेन थी खैबर मेल 1 अप थी, और वहाँ पे मौके पे खैबर मेल 2 डाउन भी आई हुई थी। 1 अप में बैठना जो मुझे सीधा जेलम पहुँचाना था उसने मुझे रात के 2 बजे। मैं मेवल उस पे बैठ गया 2 पे, वो कराची जा रही थी। अल्लाह अकबर, गलती हो गई। बावरपुर में जाके पता चला तो कराची जा रही है। फिर वहाँ से उतरा, फिर मैंने हज़ारा करा के फिर इधर आया मैं। 11 आया हूँ। आना जेल में था? जी जी। वो क्यों? मिलना था मिर्ज़ा साहब से। मिर्ज़ा साहब से? जी जी। इनसे क्यों मिलना? ये तो गुस्ताख, उम्मत का गुमराह, फितना। सर मैं बेसिकली हमारा पीछे जो है ना सारा अहले हदीस है। मेरे चाचे मेरे दादे पक्के अहले हदीस, हमारी मस्जिद भी अहले हदीस की। तो बेसिकली जब मैंने इनकी वीडियोस देखी ना, तो फिर वीडियो से जैसे बनु उमैया के बारे में पता चला, हज़रत अली के बारे में पता चला। अब हमारी मस्जिद में मुझे पढ़ते हुए अपनी मस्जिद में जुम्मा 14 साल हो गए। 14 साल में हमारी मस्जिद में आज तक फ़ज़ाइल अली पे कभी बात नहीं हुई, अहले बैत पे कभी बात नहीं हुई। वो तो कहते हम करते हैं। नहीं करते, उन्होंने कोई भी बात नहीं करते। बस ये थोड़ी सी हल्की सी एक हदीस ले ली, नहीं करते। फ़ज़ाइल उमर, फ़ज़ाइल अबू बकर, फ़ज़ाइल उस्मान ये बयान करते थे। ये आज तक मैं होता हूँ। अच्छा, फिर इनके सामने जब ये रखें और तू वो उनकी ज़बान बोल रहा है, मिर्ज़ाई की ज़बान बोल रहा है, तू शियों की ज़बान बोल रहा है। बेसिकली मेरे वालिद साहब वो पक्के अहले हदीस हैं, मेरे चाचे वो पक्के अहले हदीस हैं, वो डॉक्टर भी हैं। तो वो तबलीग हारी तवाल उनका भी जैसे मिर्ज़ा साहब का ना, उनका भी सेशन होता अपने घर में, वो तौहीद पेश करते हैं सारों के। अब वो जब मुझे कहते हैं ना कि भाई मैं जाता हूँ, हमारी गली में मस्जिद हैं, अहले हदीसों की भी मस्जिद है, हमारी एक मस्जिद है रोड के ऊपर, बाकी उनकी मस्जिद है, बरेलवियों की, हनफियों की, देवबंदियों की। हम उनकी मस्जिदों में फजर की नमाज़ बरेलवियों के पीछे पढ़ ली, मतलब बारी बारी है कि हर किसी के पीछे पढ़ ली। जब हमारे चाचे को पता चलता है वो कहते हैं कि यार आप उधर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा सर नमाज के पीछे ही जायज़ है। कहते नहीं, उसके पीछे जायज़ है जिसका अक़ीदा सही होगा। कहते मुशरिक के पीछे जायज़ नहीं, क्योंकि कुरान के अंदर मुशरिक को कहा न जैसे। मैंने कहा सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हज़रत उस्मान की भी हदीस हम जब देखेंगे ना, हज़रत उस्मान ने कहा है कि जब तक इनकी मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदाएँ आती रहेंगी, हाँ, हम इन्हें अपना मोमिन भाई समझेंगे, बिल्कुल ऐसे हम इनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। नहीं वो नहीं है, उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में लेने, वो मुझे इसलिए आसन ना था थोड़ा मुझे वो, लेकिन वो अली मिर्ज़ा को कहते गंदा। लेकिन उनकी फेसबुक की देखो ना, वहाँ पे उन्हें अली मिर्ज़ा की वो ली हुई होती क्लिप में लोगों के सामने शेयर करा, तो ये देखो बाबा ने ये किया था और ये उसको जवाब दे रहा है।
پیٹ بھی ان کو گالیاں، لیکن آگے حدیث پیٹ پیچھے گالیاں اور ویڈیوز نہیں کی شیئر کرتے ویڈیوز میں ان کی ویڈیو دکھا کے سرٹیفکیشن دکھا رہے ہیں کہ بھائی جان یہ دیکھو بابے ایسے کرتے تو یہ اصل میں یہ چیز ہے، مطلب دیکھو ایک چیز ایسی ہے اور ایک پیچھے ایسے دکھا رہی ہے. یعنی آپ نے یہ خود دیکھا کہ یہ پھر منہ پہ گالیاں دیتے ہیں. یہ جو میں نے پیپر لیا نا، پہلے تو میں آج سے پورا 1 سال پہلے میں نے گوگل سے نکالا، اس کا پرنٹ نکالا 10 روپے کا ایک پرنٹ. پہلے میں دعا سے اللہ سے، پھر اس کے بعد نماز محمدی. میرے 6 دوست ہیں، 6 کے 7 دوست ہیں، ان کے سامنے میں نے یہ رکھا. تقریباً مجھے 1 ہفتہ لگا ان کو ذرا ان کے بارے میں گائیڈ کرتے کرتے. اور وہ جو تھے نا پیچھے ان کا بیک گراؤنڈ، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ، کوئی فلاں. اب وہ 6 دوست ہیں، 6 دوستوں کی توحید ماشاءاللہ جیسے علی مرزا کہتے ہیں ان کے مطابق ہو گئی. اللہ. اور انہیں رفع الدین شروع کر دیا. اب وہ جب رفع الدین کرتے ہیں ان کے گھر والے ان کو شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم درباروں پہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ بھی نہیں جاتے درباروں میں، اس کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ درباروں پہ جاتے. تو بیسیکلی آج سے علی مرزا کی بدولت میں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھا تو انہوں نے رفع الدین شروع کر دیا. اب آپ اہل حدیث ہو کہ آپ سے ایک بندہ بھی رفع الدین میں نہیں آیا؟ نہیں آیا نہیں ہے. ہمیں یہ چیزیں نہیں تھی نا، ہمیں بس پتہ لگا بھائی ہمارے ابے نے ایسی نماز پڑھی، ہم نے ایسے پڑھی. ہمیں یہ چیزیں نہیں تھی ہمارے پاس. یہ اب چیزیں ہیں تو لوگوں کے سامنے ہم یہ چیزیں رکھ رہے ہیں. تو اہل حدیث نے کیا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں کام کیا. وہی وہ بس نسل در نسل چل رہے تھے. وہ توحید کس طرح کی توحید ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ نسل در نسل تھی. نسل در نسل، لیکن اس طرح کی توحید نہیں ہے. میں اہل حدیثوں میں رہا ہوں لیکن اس طرح کی توحید میں نہیں دیکھی جس طرح علی مرزا صاحب بیان کرتے ہیں نا. اللہ اکبر. اس طرح کی توحید میں نہیں دیکھی. تو لہٰذا اب ہمیں محلے کے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمیں 2 دفعہ ایک مسجد میں ہم نے نا نماز شروع کرا، مطلب 6 بندوں نے کھڑ کے نا اپنی الگ سے نماز پڑھ لی. اس مسجد والوں نے ہم 6 کو نا نماز پڑھنے سے بیان کر دیا. لیکن ہفتے بعد پھر ہم جاتے تھے الگ الگ اپنی نمازیں پڑھتے تھے. پھر ان کو مطلب ان کو اطلاع تھا کہ بھائی جماعت نہیں کرانی آپ نے. ہم اب جماعت نہیں کراتے، اپنی پڑھ لیتے ہیں. کی مسجد میں نہیں بریلوی نہیں، بریلوی کرتے ہیں، مانتے ہیں. یہ حنفی نہیں مانتے. بریلوی کہتے ہیں آپ دوسری جماعت کرا سکتے ہیں. بریلوی وہ نہیں مانتے. کیسا رہا آج کا ایکسپیرینس؟ بہترین. میں تو پہلے ان کا جو کلمہ ان کو بس سنتا وہ کلمہ کا نعرہ یہاں تو سن کے تو اور مزہ آ گیا. اب یہ کسی اہل حدیث عالم کے سامنے جا کے لگانا ہے. وہ اب تصویر بھی دکھائیں گے نا اور ہو جائے گی. چلو بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. آئے جی اور کون. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کہاں سے؟ لاہور. کیا نام ہے آپ کا؟ جواد عمر بٹ. بٹ صاحب؟ جی. بٹ صاحب لاہور کون سی جگہ سے؟ اچھرا سے. ماشاءاللہ جی، ویلکم جی. آپ کو جیلم اکیڈمی میں لاہور سے کافی بندے ہیں. جی ہم 5 دوست آئے ہیں ہم بھی. ابھی کچھ میں نے ٹاؤن شپ کے بھی دیکھے ہیں اور بھی ان سے بھی بات ہوئی ہے. کافی بندے لاہوریے تو ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں. ہاں لاہوریے دعوت میں چھائے ہوئے ہیں الحمدللہ. آج اسی لیے آئے ہم یہاں پہ. اچھا جی یہ بتائیں کب سے جانتے ہیں انجینئر صاحب کو؟ آئی تھنک 3-4 سال ہو گئے. تعارف کیسا تھا؟ نیگیٹو پازیٹیو کیا تھا؟ پازیٹیو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ریل دیکھی، ویڈیو دیکھی، وہاں سے پھر دیکھنا شروع کیا. آپ کو کوئی نہیں ٹکرا جو کہ یہ دجال قادیانی فتنہ؟ آپ ٹکرے ہیں؟ پہلے کوئی نہیں تھا. کوئی نہیں ٹکرا؟ پہلے کوئی نہیں تھا. اچھا یہ جو ٹکرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ویسے؟ یہ بھی آپ ایکسپیرینس بتائیں اپنا. یہ بیسکلی کیا کہہ سکتے ہیں مجھے کہ انہیں علم نہیں ہے. انہیں علم نہیں، نہ دیکھا نہ سنا، بس ایویں کہانیاں کرا رہے ہیں. سننا بھی نہیں ہے، سننا بھی نہیں انہوں نے. آپ کو کیا لگتا اچھا لگا انجینئر صاحب کی باتوں سے؟ ویڈیو اچھی لگی ہیں بس. نہیں دین کے حوالے سے کیا چیز اچھی لگی، کیا اٹریکٹ؟ وہی میں بتا رہا ہوں، انہوں نے قرآن حدیث کو بتایا. قرآن حدیث ریفرنس وہ ویڈیو میں دیکھنے میں بڑا اچھا لگا. ہمیں صحیح ہو گیا. یعنی ریفرنس کی بات ہے. ریفرنس ہی ظاہر ہے. اور ویسے تو ہمیں تو پہلے بھی بزرگ آئے تھے جو ہمیں اپنے فتوے سناتے تھے، جو ہم مانتے بھی تھے. وہی تو چھوڑ کے آئے ہیں. نہیں دیکھو اصل چیز ہمیں ریفرنس ہی نا قرآن اور حدیث. یہی بات وہ ہم نے ان سے دیکھا، ان سے سیکھا، بلکہ ہم نے کافی کچھ سمجھا الحمدللہ جو ہمیں نہیں پتا تھا الحمدللہ کہ دین کیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، یا بلکہ نہیں پڑھی. عید کے عید پڑھ لی، وہ بھی گھر والوں کے اصرار پہ نماز پڑھو. بالکل صحیح. مگر جب ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، کلپ دیکھے ہیں، انہوں نے ڈرایا کہ نماز کے بغیر معافی نہیں ہے، تو پھر نماز پڑھنا شروع کیا الحمدللہ. اور کوشش کرتے ہیں 5 ٹائم ماشاءاللہ بعد جماعت ادا کرنے کی. اگر کوئی رہ بھی جائے تو پھر بعد میں ادا کر لیتے ہیں. آج اکیڈمی فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ فرسٹ ٹائم ہے. کیسا رہا آج کا ایکسپیرینس؟ یہاں پہ تعداد دیکھی ہم نے لوگوں کی. ایکسپیرینس بس آگے ذرا برا ہی رہا، ویسے ٹھیک تھا. اچھا کیوں برا کیوں رہا؟ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. نہیں وہ مسئلہ ہے کہ وہی چیز ہے نا جو عام علماء میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں شروع سے، کہ آپ نے یہ میرا کویشچن آگے نہیں کیا. ایک کویشچن میں نے لکھ کے دیا ہے پرچی، انہوں نے وہیں پہ اپنی پاکٹ میں ڈالی، آگے نہیں لے کے. یعنی کہ سسٹم وہی ہے جو وہاں پہ تھا، مگر یہاں پہ تھوڑا آ کے کہہ لو ان کا بھی سسٹم وہی ہے. نہیں آپ کا کویشچن آگے نہیں جائے گا. نہیں کیوں نہیں کیا؟ مجھے یہ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے نا. جی ہاں کیوں نہیں کیا؟ دیکھو جی اسلامی کویشچن تو میں وہی کہہ رہا ہوں، ان کے آپ دنیا کو کوئی کویشچن لے آئے سرچ کریں نام کے ساتھ،
वो उनका जवाब आगे आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, हालांकि वो हर चीज़ में बात करते हैं। इलेक्शन के मुताबिक 2023 के इलेक्शन में उन्होंने कुछ वीडियो पे अपना कुछ वीडियो मैंने कुछ देखी थी, बल्कि वीडियो साथ देखता हूँ मैं इनकी, उसमें इनके कुछ बयान थे, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन रेज किया था अपना। उन्होंने तो सियासी था, सियासी कह सकते हैं पर सियासी नहीं था। नहीं, वो असल में ना एक पूरी वो कह लें PhD थीसिस होते हैं ना, फिर वो मुकदमा पूरा बयान किया जाता है। छोटे से टाइम में आपका सवाल का जवाब इस तरह दी नहीं जाता, इसलिए वो अनाउंसमेंट कर दी जाती है स्टार्ट में कि फ़लाँ किस्म के सवालात इसलिए नहीं ले रहे, ये नहीं कि कर नहीं सकते, इसलिए नहीं ले रहे कि इतना टाइम नहीं होता, इसके जवाबात लंबे होते हैं और वो रिकॉर्डेड हैं, ये कहा जाता है। सही हो गया। वैसे जो उन्होंने क्वेश्चन पढ़े हैं वो आपने सुने? जी पढ़े हैं? जी हाँ जी, मैं सारे देखे हैं। ठीक हो, वो तो हम ऑलरेडी हर वीडियो में देखते हैं, हर वीक में देखते हैं उनके सारे क्वेश्चन। ये भी लोगों के थे ना? जी। सही हो गया, चलो। हाँ, वो तो सारे यहीं से ही हैं, वो मैं देख रहा हूँ, वो तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, ये आपसे नहीं, करीबन 3-4 साल से मैं रूटीन में इनकी वीडियो वगैरह से पूरा वीकली देखता हूँ। चल, मुलाकात भी हुई है? हाँ जी, मुलाकात अभी सेल्फी लेके अंदर से माशाल्लाह मिल ली है। हाँ जी। ये किसी और बड़े आलिम दीन जो आप उनसे मिलना चाहें वो मिलते हैं? नहीं, हमें तो कोई नहीं मिलेगा, अगर वो अच्छा कोई स्टेटस वाला होगा उनसे वो मिलेंगे, हमें नहीं मिलेंगे। हमें नहीं मिलेंगे। तो चले इंजीनियर साहब, ये तो कर रहे हैं ना यार, हर बंदे के साथ बैठते हैं, मिलते हैं। जी, ये चीज़ है, ये डिफरेंट है ना। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अली रज़ा। अली रज़ा, हाँ कहाँ जी, से हैं? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से? हाँ जी। ये छोटे को किधर लेके आए हैं? बेटा? हाँ जी, बेटा मिले हैं पहले भी आप। वही मैं कह रहा हूँ ना। किधर आए हो बेटा? घर में काम नहीं आता? इंजीनियर साहब इतनी लंबी तकरीरें करते, थकता नहीं है तू? अच्छा पहले नाम तो बता, नाम तो बता ही नहीं। किसका? अपना। मोहम्मद अजान। मोहम्मद अजान। हजान अजान। इंजीनियर साहब क्या कहते हैं? इंजीनियर बाबे साहब ते शाही कौन? नहीं, वो पहले भी कुछ कहते हैं, नबी के जैसा। हाय कौन? बाबे ते शाही कौन? बाबे ते शाही कौन? अच्छा जी, आप पिछले दिनों भी आए थे? मैं 2 साल पहले आया था। अच्छा, 2 साल बाद आप आज आए हैं इस दफ़ा? 2 साल पहले आए जी। तो ये बताएं, 2 साल में क्या फ़र्क आया? कुछ चेंजिंग घर में लेके आए, कोई फैमिली में भी लेके आए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। मैं यही कहना चाहूँगा कि 14 अगस्त आ रही है, कायदे आज़म ने पाकिस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाई, और इंजीनियर साहब वो 1 मैन आर्मी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बाबों से आज़ादी दिलवाई है। पाकिस्तान को बाबों से आज़ादी दिलवाई है। अल्लाह अकबर। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने एक सही राह पे चलने की हदायत दी है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक। ठीक है, बहुत यकीन करें, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में सुकून मुयस्सर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बातें सुनकर, उनका जो है वो लेक्चर सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो ये है कि मैं अपनी लाइफ में बड़ा इनसे जो है वो इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस, बड़ा इफ़ेक्ट है मेरी ज़िंदगी पे। मैंने बड़ा कुछ इनसे सीखा है माशाअल्लाह। ठीक है, चलो, मुलाकात भी हुई है? हाँ जी हुई है। गए थे? हाँ जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।